جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسے سلوک تم آج اپنے والدین کے ساتھ کرو گے، کل ویسے ہی سلوک تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ کریں گی. اگر تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے تو کل تمہاری اولادیں تمہاری عزت کریں گی. اگر تم آج اپنے ماں باپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرو گے تو کل تمہاری اولادیں لوگوں کے سامنے تمہیں بھی ذلیل کریں گی. اگر آج تم اپنے ماں باپ کو بھوکے رکھو گے تو کل تمہاری اولادیں تمہیں بھوکے رکھیں گی. اگر تم آج اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر سلاؤ گے تو کل تمہاری اولادیں تمہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی، باہر سلائیں گی. اگر تم آج اپنے ماں باپ پر ظلم کرو گے تو کل تمہاری اولادیں ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں. بات آئی تو بتاؤں، ایک دولت مند سوداگر کی بیوی انتقال کر گئی. ایک بہت بڑا امیر زادہ تھا، سوداگر تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اس کے پاس بڑا مال دولت تھی، بہت پیسہ تھا اس کے پاس. اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے تھوڑے عرصے کے بعد خود وہ بیچارہ سوداگر پھر وہ بھی بیمار ہو گیا. جب بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کے غم میں وہ سوداگر بھی بیمار ہو گیا. اسے سانس کی بیماری لاحق ہو گئی، یعنی دمے کی بیماری اس کو لگ گئی. ایسی بیماری لگی کہ اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا. جیسے میری بیوی دنیا سے چلی گئی میں بھی چلا جاؤں گا. اس کا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بیٹا یہ ساری پراپرٹی، سارا مال و دولت تیرا ہے، اب میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا. جب باپ نے اپنے بیٹے کو سارے کام و کاج سونپ دیے، ساری زمین اس کے نام کرا دی اور سارا مال و دولت سب اپنے بیٹے کو دے دیا، ساری جائیداد اس کو دے دی، تو بیٹا بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا. بیٹا اتنا خوش ہوا کہ اپنے باپ، اگر اس کا باپ دال روٹی مانگتا کھانے کے لیے تو وہ گوشت کھلایا کرتا تھا. اگر اس کا باپ پانی مانگتا تو فوراً وہ جوس پلایا کرتا تھا. اگر باپ چائے مانگتا تو بیٹا کافی پلایا کرتا تھا. اتنی قدر بڑھ گئی بیٹا، اس کے ذہن میں بات آئی کہ باپ نے مجھے ساری مال و دولت دے دی، ساری پراپرٹی مجھے دے دی، اور آج میں تو ساری پراپرٹی کا مالک بن گیا، سارے خزانے کا اس کا مالک بن گیا، جو کچھ ہے سب ہمارا ہے. اب اس کا نوجوان بیٹا اور اس کی بہو اور اس کے بچے، یعنی بوڑھے باپ کے پوتا پوتی اور اس کی بہو اور اس کا لڑکا بڑا خوشحال، بہت خوش کہ ابا کی ساری پراپرٹی ہمیں مل گئی. لیکن جب ماں باپ کی قدر اس نے کی، 1 مہینے 2 مہینے، جب 6 مہینے گزرے تو ساری قدر ختم ہو گئی. ایک دن بیوی نے سمجھایا، اب باپ اگر تم سے چائے مانگتا تو کافی کیوں دیتے ہو، دال مانگتا تو گوشت کیوں کھلاتے ہو، اب تو سارا مال ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، اب ان کی قدر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب ان کی قدر کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، اب ان کی زیادہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس، بوڑھے کے پاس رہ ہی کیا گیا ہے، سارا خزانہ تو ہمارے دامن میں آ گیا، ساری پراپرٹی تو ہمارے نام میں آ گئی، مکان ہمارا، زمین ہماری، مال ہمارا، بڈھے کے پاس کیا رہ گیا، اب اس کو اتنی عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے. بی نے بات جب اس لڑکے کو سمجھائی تو لڑکے نے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، اپنے باہر چبوترے پر نکال دیا اور کہا، ابا جان اب تمہیں گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم بہت کھانستے ہو، اب جب تم کھانستے ہو اتنا کھانس کر رکھتے ہو، ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی نیندیں خراب کرتے ہو، اب تم گھر کے باہر چبوترا بنا ہے، اس کے اوپر چارپائی ڈال لو، اسی پر رہو. اس بیٹے نے اس بوڑھے باپ کی چارپائی اسی چبوترے پر گھر سے باہر ڈال دی، مگر باپ تھا تب بھی خوش تھا. بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تو مجھے باہر سلانا چاہتا ہے تو میں باہر سو جاؤں گا. باپ تب بھی کوئی اس نے غم نہیں کیا، اس کے کھانا بھی بند کر دیا گیا، اسے بہترین غذائیں اس کی بند کر دی گئیں، وقت پر روٹیاں دینا بند کر دیا گیا، مگر باپ نے احساس نہیں کیا. کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تو خوش رہے، تیرے بچے خوش رہے، اسی میں میرے بوڑھے تیرے اس باپ کی اسی میں خوشی ہے. ایک سردیوں کا عالم تھا، باپ بیچارہ اس کی چارپائی اس کے بیٹے نے باہر نکال دی. سردیوں کا عالم تھا، موسم چل رہا تھا. اس بوڑھے باپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا سردی لگ رہی ہے، مجھے ایک گھر سے کمبل لا کر دے دے تاکہ میں اسی کمبل کو اوڑھ کر رات گزاروں. تو بیٹے نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، جاؤ ابا کے لیے، اپنے دادا کے لیے فلاں کمبل نکال کے لا اور وہ دے دو لا کر.
کہا کون سا کمبل؟ تو اس لڑکے نے کہا وہی کمبل جو ہمارے گھر کی گائیں اوڑھتی ہیں، جانور اوڑھتے ہیں، وہی کمبل لا کر ابا کو دے دو۔ جب بچہ گیا، چھوٹا سا تھا، ابھی کم سن جوانی تھی، کم سن عمر تھی اس کا، نوجوان تھا وہ بھی، اور گیا گائے والا کمبل لے کر آیا۔ آنے کے بعد باپ کو جب اڑایا تو اس نے آدھا کمبل پھاڑ لیا، آدھا کمبل، ایک کمبل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو باپ نے کہا بیٹا تو نے اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیوں کر لیے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جان اس لیے کر لیے کہ آج یہ تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ تم نے گھر سے باہر چبوترے پر اس کی چارپائی پڑی، سردی جب اس کو لگ رہی ہے تو تم نے اس کو وہ کمبل دے دیا ہے اوڑھنے کے لیے، اب جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو یہ کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے میں نے آدھا رکھ لیا ہے تاکہ کل یہ تمہیں آدھا کمبل اڑھایا جائے گا، تاکہ کل تم کمبل اوڑھو گے، تاکہ تمہاری سردی بھی تو چھٹانا پڑے گی، تاکہ تمہیں بھی تو کمبل ہم کو دینا پڑے گا، تو ہم کمبل کہاں سے لائیں گے۔ اتنا کہا تو بیٹے کی آنکھ کھل گئی، بیٹا سمجھ گیا کہ واقعی ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو جب تک وہ حیات ہیں، چاہے وہ تم کسی حال میں ہو، ان کی فرما برداری کرنا تم پر لازم ہے۔ اگر تم ان کی فرما برداری نہیں کرو گے، اگر دنیا کا کوئی انسان نہیں کرے گا